توبہ کیا ہوتی ہے؟ استغفار کیا ہوتا ہے؟ توبہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کر جائیے، رجوع کر جائیے، اسلموا لا، اللہ کی بات کو مان لیجئے، اتباع میں لگ جائیے۔ توبہ کی حقیقت یہ ہے، اگر اپنی ساری زندگی کے گناہوں پہ معافی چاہتے ہیں تو وقت توبہ پہلے یہ عزم پیدا کیجئے، ندامت پیدا کیجئے، ہر گناہ سامنے رکھیے، اس چکر میں مت پڑیے یہ چھوٹا ہے یہ بڑا ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، ایسے رب کریم کی نافرمانی ہے، اس پہ ندامت پیدا کیجئے، اور پھر اللہ کے حضور ان گناہوں کو چھوڑنے کا پختہ ارادہ کرتے ہوئے آنسو بہا دیجئے، آنسو بہا دیجئے، ایک آنسو بہا دیجئے، اللہ سے معافی مانگ لیجئے، آپ کی زندگی کی ڈگر بدل جائے گی، آپ کی زندگی کی راہیں بدل جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی روز استغفار اور توبہ کرنے والا بنائے۔ یہ بڑے عمل ہیں، بہت بڑے عمل ہیں، خدا کے لیے انہیں اپنی زندگی میں لے آئیے۔ اللہ کے معاملے میں رونا نہیں آ رہا ہے، جعلی رونا بنائیے، اللہ اسے بھی قبول کرتے ہیں، اس آنسو کو بھی اللہ قبول کرتے ہیں، زبردستی آنسو نکالیے اللہ کی راہ میں۔ وقت توبہ، وقت استغفار، جب آپ اللہ کے حضور میں اپنے گناہ کی معافی مانگ رہے ہیں تب آپ کا دل سچا ہونا چاہیے، تب آپ کے دل میں پختہ عزم ہونا چاہیے، تب آپ کے دل میں ندامت ہونی چاہیے کہ یا اللہ یہ گناہ ہے، مجھے پتہ ہے نافرمانی ہے، میں نادم ہوں اور آئندہ نہیں کروں گا۔ پختہ عزم ہونا چاہیے، اللہ ارادوں کو جانتا ہے، آپ بھی جانتے ہیں کہ میرا ارادہ کیا ہے، چھوڑنے کی تدبیر ہونی چاہیے۔ آپ کی توبہ ہو گئی، گناہ معاف ہو گیا، کل دوبارہ ہو جائے دوبارہ توبہ کرے۔ ایک حدیث مبارکہ سناتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض لوگ ایسے ہیں گناہ کرتے ہیں، سچی توبہ کرتے ہیں، پھر گناہ کرتے ہیں، پھر سچی توبہ کرتے ہیں، پھر گناہ کرتے ہیں، پھر سچی توبہ کرتے ہیں، نہ وہ گناہ کر کے توبہ کرتے تھکتے ہیں، نہ میں معاف کرتے تھکتا ہوں۔ اس چیز سے بھی مت گھبرائیے، اس چیز سے بھی مت گھبرائیے کہ اگر میں آج حقیقی توبہ کر رہا ہوں، کمزور ہوں، پھر گناہوں میں مبتلا ہو جاؤں گا، اس خدشے کی بنیاد پر بھی توبہ کو مت چھوڑیے، یہ خدشہ رہنے دیجیے، اللہ کریم ہے، مگر آج اپنی توبہ سچی کیجیے، آج اپنا استغفار کامل کیجیے۔ غلط جو بات ہے، غلط جو طریقہ ہے وہ یہ طریقہ ہے کہ اگر آپ یہ چاہیں کہ اس گناہ پر رہتے ہوئے آپ کے معافی مانگنے پہ اللہ معاف کر دے، تو اللہ تو فضل ہے، کریم ہے، معاف بے تحاشا لوگوں کو کر دیں گے گناہ پر رہتے ہوئے بھی، مگر یہ توبہ نہیں ہے، یہ استغفار نہیں ہے، آپ تائب نہیں کہلائیں گے، آپ استغفار کرنے والے نہیں کہلائیں گے۔ اللہ کا فضل تو بہت بڑا ہے، جو انسان توبہ اور استغفار کرتا ہے، عادت بنا لیتا ہے، پھر شیطان اس سے بھاگنا شروع کر دیتا ہے۔ شیطان یہ محنتیں کر کے گناہ کیوں کرواتا ہے؟ کیوں کرواتا ہے یہ محنتیں کر کے گناہ؟ وہ محنت کرتا ہے، بغیر شیطان کے محنت کیے بغیر ہم گناہ نہیں کرتے، وہ باقاعدہ منصوبہ بندی کرتا ہے، محنت کرتا ہے آپ کے اوپر کہ یہ گناہ کر لے، وقت لگاتا ہے اسی لیے کہ آپ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں۔ وہ سارا دن اگر محنت کر کے آپ سے گناہ کروائے، اللہ کی ناراضگی کے مقام تک لے جائے، اور شام کو آپ سوچنے بیٹھیں، اس پہ ندامت کریں، اور ندامت کرنے کے بعد جب اللہ سے سچی توبہ کریں، سچا استغفار کریں، اور اللہ کی محبوبیت میں، اللہ کی رحمت میں، اللہ کے قرب میں اس سے بھی بڑھ جائیں، اس سے بھی بڑھ جائیں، توبہ ایسی ہو جائے کہ جو آپ کو اللہ کے اور قریب کر دے، اللہ آپ پہ اور مہربان ہو جائے، اللہ کی رحمت اور ہو جائے، تو پھر شیطان بھی اگلے دن سوچے گا پھر رات کو اس نے توبہ کرنی ہے، پھر شیطان سوچے گا کہ یار اس سے تو بہتر ہے کہ اس سے گناہ ہی نہ کرواؤ، یہ رات اور آگے نکل جاتا ہے، یہ اور رونے لگ جاتا ہے، رات کو اللہ کی اور محبتیں سمیٹ لیتا ہے۔ پھر زندگی میں آپ دیکھیں گے کہ گناہوں کا تقاضا کم ہونا شروع ہو جائے گا، گناہوں کی طرف جو کھنچ کے جاتے ہیں شیطان کی محنتیں ہیں وہ کم ہونے لگ جائیں گی، وہ اس ڈر اور خوف سے آپ کو گناہوں کی طرف نہیں لے جائے گا کہ کہیں یہ پھر توبہ کر کے اور بھی آگے نہ بڑھ جائے، اور یہ حقیقت ہے، حقیقت ہے۔
توبہ کے اندر اتنی طاقت ہے، استغفار کے اندر اتنی طاقت ہے کہ گناہ سے جتنی ناراضگی ہوتی ہے اسی گناہ کی توبہ میں اتنی طاقت ہے کہ اس سے کئی گناہ درجے بڑھ کے اللہ کی رحمت آپ کو مل جائے۔ توبہ ضرور کیجئے، استغفار ضرور کیجئے۔